چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حب سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ غلام ابن غلام تھے مگر اسلام نے انہیں دنیا میں حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ جو کہ غلام تھا اور ایک غلام کا بیٹا بھی تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال بہت نیک اور جنتی ہے۔ وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلے بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا کہ جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس کے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے ہی اپنا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے لات منات عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی جواب میں فوراً بولے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ امیہ بن خلف نے جب حضرت بلال کا یہ جواب سنا
تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا، وہ برداشت نہ کر سکا۔ بولا، اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، بھوک پیاس، ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد پکارتے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا رہا اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا کہ کہہ میں لات اور عزا پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال فرماتے میں لات منات سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ بلال حبشی ظلم و ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش سنبھلتی تو زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کی بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا کہ اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی چراغ روشن تھا۔ امیہ نے تحش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخرکار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس بیگانہ اور بےکس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا کاہل نہیں ہوں، جو میرے جی میں آئے گا وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اس کالے غلام کا اتنا ہی درد ہے تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شامل کرو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے اور حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی تو مرد اپنا کاروبار اور بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا،
کہ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کس طرف منہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدھر جدھر میں جاؤں آپ بھی اسی طرف گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر میں چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے کیوں نہیں ملنے آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول پر گئے اور زاروں کی طرح روئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار حضرت حسن اور حضرت حسین کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو منبر رسول کی طرف نگاہ کی، منبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو اس عاشقان رسول نے دمشق میں وفات پائی۔